والے کو وہ لیڈر اگر اس کی آنکھ میں شرم و حیا ہے تو وہ اسے پوری زندگی یاد رکھے گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے نا کہ فلاں میرے ورکر نے میرے نام کا جلسہ کرایا تھا, میری پارٹی کا جلسہ کرایا تھا اور مجھے وہاں بلایا تھا, مگر یہ لیڈر تو وہ ہیں یہاں بڑے وعدے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بجلی دیں گے, گیس دیں گے, سیوریج سسٹم بنوا دیں گے, روڈیں اور سڑکیں بنوا دیں گے, بڑے وعدے کرتے ہیں, لیکن جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو سارے وعدے بھول جاتے ہیں, سارے وعدے بھول جاتے ہیں. پر کیا کہنے اس آقا کے, کیا کہنے اس مدینے کے تاجدار کے, کیا کہنے رحمت للعالمین کے, کیا کہنے سید المرسلین کے, کیا کہنے خاتم النبیین کے, کہ کملی والے آقا امام الانبیاء اگر مکان سے لا مکان تک کا سفر بھی فرما کر گئے, رب کے قرب میں بیٹھ کر وہاں پر بھی امت کو نہیں بھولے ہیں. اگر سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا ہے تو امت کی بخشش کا عرض کیا ہے. آپ اسی طرح نعرے لگاتے ہیں, اسی طرح بولتے ہیں, ذرا اونچا بولیں بلند آواز سے. لگتا ہے آپ کے لیڈروں کی بات میں نے کی ہے اس لیے آپ ناراض ہو گئے. چلو جو اپنے لیڈر کی بات سن کے ناراض ہوا ہے وہ نہ بولے, لیکن جو مدینے والے کی بات سن کے خوش ہوا ذرا وہ تو بولے اونچی آواز سے. مجھے پتا چلے نا کہ عاشقان مصطفیٰ کی محفل ہے, عاشقان رسول کی محفل ہے. آپ کا لیڈر اگر پارلیمنٹ میں جائے سارے وعدے بھول جاتا ہے, اسے کوئی وعدہ یاد نہیں رہتا. پر حاکموں کے حاکم کو دیکھیے, سلطانوں کے سلطان کو دیکھیے, شہنشاہوں کے شہنشاہ کو دیکھیے. میرے آقا امام الانبیاء لامکان پر بھی تشریف لے گئے جب اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب انا و انت, اب تو ہے اور میں ہوں, ما سوا کا تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں ہے. اے حبیب اب صرف تو ہے یا میں ہوں, تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں ہے. وَخَلَقْتُهُ لِأَجَلِكَ, جو کچھ بنایا ہے تیری ذات کی خاطر بنایا ہے. صلی حبیبی, اے میرے حبیب مجھ سے سوال کر, مجھ سے مانگ, میں تجھے عطا کروں. کملی والے آقا امام الانبیاء نے کچھ نہیں مانگا. اے حضور کے غلاموں میری بات کو ذرا دل کے کانوں سے سننا ہے, دل کی تختی پہ لکھنا ہے, ذرا توجہ اور دھیان کے ساتھ میری بات کو سننا ہے. حضور نے کچھ اور نہیں مانگا, یہی عرض کی رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. مولا مصطفیٰ لامکان پہ آ کر بھی کچھ نہیں مانگتا, اگر مانگتا ہے تو اپنی امت کی بخشش و مغفرت مانگتا ہے, اپنی امت کی بخشش و مغفرت مانگتا ہے. اللہ اکبر. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دیکھیے, سرکار کی وفاداری پر جسے رشک آیا ذرا اونچا بولے بلند آواز سے. حضور امت کو نہیں بھولے, حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ نظریہ بنا کے بیٹھا کریں نا کہ سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, حضور کے گنبد خضرا پر ایک فرشتہ کھڑا ہے, ایک فرشتہ. اس کی ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ ہے اگر حضور کا کوئی غلام کہیں سے سرکار پر صلاۃ و سلام پڑھے, صلاۃ و سلام پڑھے, آپ نے پڑھا نا ابھی, صلاۃ و سلام پڑھے, وہ فرشتہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کا فلاں غلام فلاں نام کا فلاں بن فلاں, علماء سے پوچھے فلاں بن فلاں آپ پر درود و سلام کے گجرے پیش کر رہا ہے, صلاۃ و سلام کے تحفے پیش کر رہا ہے. وہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے ذرا توجہ سے سننا, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. فرشتے نے آپ سے نام پوچھا ہے, آپ کا نام پوچھا ہے, آپ کے والد کا نام پوچھا ہے, نہیں پوچھا نا, مگر فرشتہ کیسے جانتا ہے؟ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. لوگ کہتے ہیں یہ سنی بریلوی صحیح حدیثیں نہیں پڑھتے ہیں, ذرا توجہ کر, یہ سیاستہ کی روایت ہے. اگر حضور کے در پر
کھڑے ہونے والا فرشتہ یہ جانتا ہے کہ پڑھنے والا جہاں سے پڑھے، شرق سے پڑھے، غرب سے پڑھے، شمال سے پڑھے، جنوب سے پڑھے، فرمایا عربی پڑھے، عجمی پڑھے، اعلیٰ پڑھے، ادنا پڑھے، گورا پڑھے، کالا پڑھے، کوئی بھی پڑھے، کہیں سے بھی پڑھے، فرشتہ جانتا ہے پڑھنے والے کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے۔ اگر جس کے در کے نوکر کا یہ علم ہے، اس آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر۔ علماء تشریف لا رہے ہیں، مختصر سی حاضری آپ توجہ فرمائیے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ جس آقا کے در پر کھڑے ہونے والے فرشتے کا یہ علم ہے، اس آقا کے اپنے علم کا عالم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں حضور کو فلاں چیز کا علم نہیں، فلاں چیز کا علم نہیں۔ جب سرکار کائنات امام الانبیاء لامقام پر پہنچے، علماء تشریف فرما ہیں، ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا۔ سرکار کائنات نے خدا کا قرب حاصل کیا اور رب کائنات نے اپنے محبوب کو وہ قرب عطا فرمایا۔ آدم صفی اللہ تھا، عیسیٰ روح اللہ، وہ قرب کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کو وہ قربت عطا فرمائی اور رب کائنات کو حضور نے اپنے سر کی آنکھ سے دیکھا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ حضور کی معراج جسمانی ہے، سرکار کی یہ معراج جسمانی ہے۔ سرکار نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے اور رب کو دیکھا ہے۔ حضور خود فرماتے رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت کے اندر دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور رب کائنات کے سامنے تھے اور رب کے جلووں کا نظارہ کر رہے تھے، رب کی تجلیات کا نظارہ کر رہے تھے، رب کی ذات کا دیدار کر رہے تھے۔ حضور اس وقت فرما رہے تھے، ارے علم غیب کے تانے دینے والے، اے میرا عاشق، اے میرا غلام، اے داتا علی حجویری کا ماننے والا، اے غوث جلی کا چاہنے والا، اے اویس کرنی کا دیوانہ، اے سید احمد سید شاہ سے غازمی کا پروانہ، اے اولیاء اللہ کا دیوانہ، پریشان نہ ہو، گھبرا مت۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، سرکار کو زمین کے اندر کا علم نہیں، حضور کو فلاں چیز کا علم نہ تھا، فلاں چیز کا علم نہ تھا، حضور نے رب کا دیدار کر کے بتا دیا، اے میرا غلام ان کو بتا دے، ارے یہ غیب کس نے بنایا ہے؟ دیوار کے پیچھے کا غیب کس نے بنایا ہے؟ یہ زمین کے اندر کا غیب کس نے بنایا ہے؟ یہ آسمانوں کا غیب کس نے بنایا ہے؟ بولو نا ذرا، کس نے بنایا ہے؟ یہ آپ کے پیچھے جو غیب ہے یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے نا۔ آسمانوں کا غیب اللہ نے بنایا، زمین کا غیب اللہ نے بنایا، سارے غیب اللہ نے بنائے۔ حضور نے فرما دیا، اے میرے غلام، اے میرے عاشق، ان کو بتا دے کہ جو غیب بنانے والے تھے، ارے معراج کی شب وہی تو ہمارے سامنے تھے، جو معراج بنانے والے تھے وہی خود تو ہمارے سامنے تھے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کیا خوب فرماتے ہیں، ارے اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر۔ جس خدا نے غیب بنا کر خود بھی مصطفیٰ سے حجاب نہیں کیا، بتاؤ نا ذرا اس نے کون سی چیز مصطفیٰ سے چھپا رکھی ہے، کون سی چیز مصطفیٰ سے اوجھل کر دی ہے، کون سی چیز حجاب میں کر دی ہے؟ پر وہ محبت ہو نا، وہ جذبہ ہو، وہ ولولہ ہو، جو جذبہ صدیق اکبر والا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار کائنات کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے وہ غار ثور کی طرف لے کر جا رہے تھے، سرکار کائنات امام الانبیاء حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار ہوئے تو صدیق اکبر نے کیا کیا، کبھی دائیں قدم کو چومتے ہیں تو کبھی بائیں قدم کو چومتے ہیں، کبھی حضور کا دائیں قدم کبھی بائیں قدم چومتے جا رہے ہیں اور سفر بھی جاری ہے۔ حضور نے فرمایا، اے ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی آقا آج آپ کا یار غار معراج کر رہا ہے، معراج کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر یہ کیسی معراج ہے؟ عرض کی آقا آپ کی معراج لوح قلم تک ہے، پر صدیق اکبر کی معراج مصطفیٰ کے قدم تک ہے۔
صدیق اکبر کی معراج مصطفیٰ کے قدم تک ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، ارے لوگوں تم سرکار کائنات امام الانبیاء کے مقام پر اعتراض نہ کرو، انگلیاں نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ رب نے اس کائنات کے اندر پہلے یہ تو دکھاؤ مصطفیٰ جیسا کسے بنایا ہے، مصطفیٰ جیسا کسے بنایا ہے۔ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اگر اس ساری کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دو، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، تمام غوث، کتب، ابدال، ولی، تمام انبیاء، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک پلڑے میں رکھو، اور ایک پلڑے میں ہمارے پیارے آقا مولا حضرت سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رکھا جائے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں ارے ساری کائنات کا وزن پھر بھی کم ہے، مصطفیٰ کا مقام پھر بھی بلند ہے، مصطفیٰ کا مقام پھر بھی بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کائنات امام الانبیاء کا مقابلہ تو انبیاء میں سے بھی کوئی نہیں کر سکتا، کوئی اس پوزیشن میں نہیں کہ حضور کے مقابلے میں آ سکے۔ یہ اور مہ کی کیا جرات ہے، یہ 2 اینٹ کی مسجد کا مولوی حضور جیسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو فرمانا خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے۔ ارے یہاں خیرت، عقل بھی حیران ہے، عقل بھی دنگ ہے۔ سرکار کائنات امام الانبیاء جب لامکان کی بلندیوں پر تشریف لے کر جا رہے تھے، حضور جب آسمانوں سے گزرے نا، آسمانوں سے، علماء فرماتے ہیں پہلے آسمان سے گزر رہے تھے، جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز آئی آنے والا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ دروازہ نہیں کھلا، اندر سے آواز آئی کہ یہ بتاؤ اکیلے آئے ہو یا ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے؟ اکیلے آئے ہو یا کسی اور کو بھی لائے ہو؟ جبرائیل کہتے ہیں میرے ساتھ محمد عربی کی ذات ہے۔ دروازہ فوراً کھل گیا، ساتوں دروازے اسی طرح بند تھے۔ جبرائیل کھٹکھٹاتا گیا لیکن جبرائیل کے نام پر دروازہ نہیں کھلا، سرکار کا نام لیا گیا، دروازہ کھلتا گیا، ساتوں آسمانوں کے دروازے اسی طرح۔ علماء فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی کہ رب نے آسمانوں پر اربوں خربوں کے حساب سے دروازے بنائے ہیں، اربوں خربوں کے حساب سے۔ ہر بندے کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازہ اس کے رزق کے آنے کا ہے اور ایک دروازہ اس کے نیک اعمال کے جانے کا ہے۔ ہر بندے کے نام کے 2 دروازے ہیں، لیکن فرمایا سارے دروازوں سے پہلے رب نے یہ دروازہ بنایا تھا جس دروازے سے معراج کی رات مصطفیٰ کو گزار کے اپنی ملاقات کرائی، اپنا دیدار کرایا، اور اس دروازے پر فرشتے کو بٹھا دیا اور دروازہ بند کرا دیا، اور فرمایا فرشتے اس دروازے سے صرف میرا محبوب آئے گا، اس وقت تک دروازہ نہ کھولنا جب حضور کا نام نہ لیا جائے، سرکار کا نام نہ لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ تھی کہ جبرائیل نے اپنا نام لیا تو دروازہ نہیں کھلا، اس لیے کہ فرشتہ چونک گیا کہ یہ آنے والا جبرائیل ہے۔ حکم تو یہ تھا کہ اس دروازے سے صرف آمنہ کا لال آئے گا، اس دروازے سے صرف حضور آئیں گے، یہ تو جبرائیل ہے۔ جب جبرائیل نے حضور کا نام لیا اور جبرائیل نے کہا اے دروازے کے دربان، یہ اکیلا جبرائیل نہیں آیا بلکہ عرش کا مہمان مصطفیٰ بھی ساتھ لایا ہے، مصطفیٰ کو بھی ساتھ لایا ہے۔ حضور کا نام لیتا گیا، آسمان کا دروازہ کھلتا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے کیسے اہتمام کرائے، حضور کو رب نے فرما دیا محبوب فرش زمین پہ چل کر دکھاتا ہے، ذرا عرش بری پہ بھی ڈھلک کر دکھا، انہیں بھی پتا چل جائے کہ وہ مصطفیٰ جو فرش زمین پہ چلتا نظر آتا ہے، ارے وہ عرش بری پہ چلتا بھی نظر آتا ہے۔ راز یہ ہے کہ اس کے 2 لباس ہیں، ایک لباس بشری ہے، ایک لباس نوری ہے، ایک لباس خاکی ہے، ایک لباس ملکوتی ہے۔ اگر فرش زمین پر چلتا نظر آئے سمجھو کہ لباس خاکی ہے، اگر عرش بری پر چلتا نظر آئے سمجھو کہ لباس نوری اور لباس ملکوتی ہے، لباس نوری اور لباس ملکوتی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ سارے انوار صدقہ ہی مصطفیٰ کا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں بتاؤ سورج کا نور کہاں سے آیا ہے، چاند کا نور کہاں سے آیا ہے، جنت کا نور کہاں سے آیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बारा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे। तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोश लंतरानी कहीं तकाज़े विशाल के थे, कहीं तो वो जोश लंतरानी कहीं तकाज़े विशाल के थे। खिरस से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं यहाँ खुद जिहाद को लाले। किसे बताए किधर गए थे कमान इमका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। अरे अव्वल कायनात भी मुस्तफ़ा है, आखिर कायनात भी मुस्तफ़ा है। हजरत गिरामी ये इल्म दीन का एक इदारा है। इदारों के साथ मोहब्बत फरमाएं। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका ऐलान था अगर कोई बंदा मेरे मदरसे के करीब से गुजर जाए फरमा उसकी बख्शिश का मैं गौसे आज़म ज़ामिन हूँ, उसकी बख्शिश का मैं गौसे आज़म ज़ामिन हूँ। और इस इदारे की निस्बत भी एक अल्लाह के वली से है, इस इदारे की निस्बत भी अल्लाह के वली से है। इस इदारे के साथ मुंसलिक रहें, इदारे की खिदमत करें, असातिज़ा की तलबा की। आप जो खिदमत करते रहेंगे इसी खिदमत और ताल्लुक की बुनियाद पर इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेड़े पार होंगे और आखिरत में भी बेड़े पार होंगे। हजरत गिरामी वक़्त नहीं वगरना अर्ज करते दुआ